تعصبات کی ماں پر ایک ویڈیو آپ نے دیکھی، کنفرمیشن بائس، اور اس پہ میں نے آپ کو مختلف ایگزامپلس بھی دی تھیں۔ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو آپ بنا لیتے ہیں اور جب میں جب اس کو بنا کے پوسٹ میں جاتا ہوں، جب میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ذہن میں آتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی اہم پوائنٹ تھا، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ تھا، اور سم ٹائمز تو وہ پھر دوبارہ یہی سمجھ آتی ہے کہ کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن کئی دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی چیز تھی اور اس کو اس ویڈیو میں ہر صورت میں شامل ہونا چاہیے تھا، وہ ویڈیو تو بن گئی۔ تو اسی کنفرمیشن بائس تعصبات کی ماں کے حوالے سے ایک آئیڈیا جو رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں آپ کنفرمیشن بائس یعنی آپ جتنے بھی آرگومنٹس ہیں آپ وہ لے کے آتے ہیں کسی بھی سچویشن میں، وہ آرگومنٹس، وہ دلائل، وہ فیکٹس، وہ حقائق لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کی نریٹو کو، آپ کی بات کو سپورٹ کرتے ہو، تو یہ کنفرمیشن بائس ہے۔ اور ہر وہ چیز رد کر دیتے ہیں جو آپ کے نریٹو یا آپ کے بیانیے یا آپ کی بات کو سپورٹ نہ کر رہا ہو۔ آپ کئی دفعہ سچ کا بہت چھوٹا حصہ لے کے آتے ہیں، چھوٹا حصہ، اور جو صرف آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہو، بہت بڑا سچ جو ہے اس کو آپ اگنور کرتے ہیں۔ کنفرمیشن بائس کی بہت ساری مثالیں بھی اس ویڈیو میں ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں بہت زیادہ کنفرمیشن بائس کے شکار اس حوالے سے ہیں۔ آپ آفس جا رہے ہیں اور آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پچھلی جتنی بھی میموری ہے اس حوالے سے، جب ٹائر پنکچر ہوگا وہ 3 4 5 ایونٹ تو کم از کم آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اگر تو آپ بہت ہی کوئی زود رنج آدمی ہیں تو پھر تو آپ یہ بھی سوچیں گے کہ زندگی کیسی زندگی ہے نا، اتنا عذاب ہے یہ، اور کیا آپ یعنی کہ کس طرح کی زندگی ہے جو کہ اور یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ اگر تو آپ بہت زیادہ وہ ہے اس طرح سوچتے ہیں تو پھر تو آپ بہت ہی نیگیٹیوٹی بائس کی طرف چلے جائیں گے۔ جنرلی بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو 4 5 موٹے واقعات پچھلے بھی یاد آ جاتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی ٹائر پنچر ہوا تھا، اس وقت بھی۔ آپ ذرا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے، آپ سال میں 365 دن آفس جاتے ہیں، 365 دنوں میں اگر سے 4 دن آپ کے ٹائر پنچر ہوئے، 4 دن یا 5 دن یا 6 دن، ایکچولی 360 دن کا ڈیٹا آپ اگنور کر رہے ہیں جب آپ نے سکسیسفل اٹیمپٹ کی، کامیاب اٹیمپٹ کی آفس جانے کی۔ اب آپ ان کو تولیے، 4 یا 5 دن جب ٹائر پنچر ہوگا وہ بھاری ہیں یا وہ 360 دن بھاری ہیں؟ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ 360 دن ایسا نہیں ہوا، 4 5 دن ایسا ہوا، یا آپ کو گلہ کرنا چاہیے کہ نہیں میری تو زندگی ایسی ہے، 4 5 میں تو ہمیشہ ایسی ہے، ہمیشہ ٹائر ایسا پنچر ہو جاتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی مثال ہے، جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں تو بھی آپ کو پچھلی جو موٹی موٹی بیماریاں وہ یاد آ جاتی ہیں، اور آپ کو بیمار نہ بھی ہو تو خیر وہ آپ کو موٹی موٹی بیماریاں یاد ہوتی ہیں، اور باقی جو دن ہیں وہ اس طرح یاد نہیں ہوتے۔ یعنی اگر آپ کو 7 8 دن آپ کو کوئی بخار ہو گیا یا زکام ہو گیا یا اللہ نہ کرے کوئی سخت بیماری ہوگی تو بھی جتنے دن آپ صحت مند رہے وہ تو آپ کو یاد نہیں ہے، اور یہ کنفرمیشن بائس ہے کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بائس ہے۔ نیگیٹیوٹی بائس کو سپورٹ کر رہی ہے ہر نیگیٹو چیز، ہر منفی چیز، ہر اس طرح کی چیز جس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے، یا تو وہ کیونکہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو نیگیٹیوٹی بائس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کنفرمیشن بائس، تو وہ اس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے کیونکہ آپ کے اندر آپ نیگیٹیوٹی بائس ہارڈ وائرڈ ہے، اور اس کو سپورٹ ہمیشہ وہی آرگومنٹ کرے گا جس میں آپ مظلوم سے ثابت ہوں، تو اس کے لیے آپ پھر سارا ڈیٹا پوری زندگی اکٹھا کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ بنیادی طور پہ ان 360 دنوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے گی، اور کم از کم ہماری سوسائٹی میں تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، کہ لوگ رشتہ داروں سے بڑے گلے کرتے ہیں، اور آف کورس ان کو ان سے گلے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جب بھی اس میں بھی دیکھیں کتنے عجیب کنفرمیشن بائس ہے، یا بائس کی کوئی اور قسم ہے جس میں بنیادی طور پہ جب بھی آپ رشتہ دار کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیتے ہیں کہ آپ بھی کسی کے رشتہ دار ہیں۔ خیر، تو جب آپ کسی رشتہ دار کے حوالے سے یا آپ اپنے آپ کو فرض کر لیں کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، تو آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ اچھائی کرتے رہیں، لیکن آپ سے کوئی ہلکی سے ہی ادھر ادھر کوئی بات ہو گئی تو جو اگلا تاثر ہے دوسرے کی طرف جو آپ کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اینگر میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ
اینگر میں ہم مبالغے سے بھی ایک سطح آگے جا کے جھوٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ جھوٹ کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ بیوی کے سے کچھ ہو گیا تو خاوند کہے گا کہ تم ہمیشہ ایسے کرتی ہو، تو حالانکہ وہ ہمیشہ ایسے نہیں کرتی. یا تم کبھی بھی یہ کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہو ایسا، یا تم کبھی بھی پہلے سوچتی نہیں ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہے. آف کورس ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایونٹ ہوا ہے. وہ جو 50 ایونٹ سکسیسفل ہوئے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہی تھی. 50 ایونٹ جو ہے وہ اگر سکسیسفل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے. تو آپ بنیادی طور پہ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ریلیشنز میں بھی یہی پرابلم ہوتا ہے. یہ آپ نے بہت زیادہ چیز دیکھی ہوگی کہ اسپیشلی کئی دفعہ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ والدین یعنی بچہ بہت اچھا اس کی تعریف کرتے جائیں گے، لیکن جیسی اس سے کوئی ادھر ادھر کی چیز ہوگی تو وہ بالکل ایسے کریں گے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے کرتا ہے. تو یہ جو ہمیشہ سے ہی ایسے کرتا ہے وہ اس کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ مناسب چیز نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہ سب ہم ایک جیسے. جب ہم کرتے ہیں تو اس چیز کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے. جب دوسرا ہمارے ساتھ کرتا ہے تو پھر ہم بڑا ٹھوک بجا کے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس طرح کا چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو زبان سے عام رشتہ دار، آج کا دور ایسا ہی ہے اور رشتہ دار ایسے ہی ہیں اور وغیرہ ایسے ہی ہے. تو یہ اسی وجہ سے سامنے آتا ہے. تو رشتہ دار آف کورس بہت سارے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے والے سے آپ کو گلے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ساری اچھائیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے 50 اچھائیاں کی ہوئی ہیں، اور 2 جگہوں پہ غفلت ہوئی ہے یا کہیں بدنیت ہی گئی، ایون انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا ہے. تو اگر 50 دفعہ اچھی نیت کا مظاہرہ کیا تو کم از کم ناپ تول تو ٹھیک رکھیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں کنفرمیشن بائس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ہم ہر اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں جو میرے اندر کی نیگیٹیوٹی بائس، اور ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ ہماری بات کو سپورٹ کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اس کو پازیٹیوٹی بائس کی طرف لے کے جائیں اور کنفرمیشن بائس کم کریں کسی بھی طریقے سے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بیڈ ایونٹ ہو گیا ہے، کوئی ٹائر پنچر ہو گیا ہے تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے آپ کتنی سکسیسفل اٹیمپٹ کر چکے ہیں. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، اور وہ برا کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی آپ گاؤں جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی انجن سیز ہو گیا ہے، یا کوئی گاڑی کہیں لگ گئی ہے، آپ ہمیشہ اگر یہ سوچیں کہ آپ کی سکسیسفل اٹیمپٹس کتنی تھی سال میں ہو سکتا ہے آپ 30 دفعہ گاؤں گئے ہوں، 29 دفعہ بالکل فٹ گئے، ایک دفعہ یہ ہو گیا. اب ایک دفعہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بھاری پڑ جائے گا، 29 پہ بھاری پڑ جائے گا، جو کہ ایک عقلی رویہ نہیں ہے. عقلی رویہ یہ ہے کہ مجھے ان کو تولنا چاہیے 29 دنوں کو، وہ کتنا ہیوج ڈیٹا ہے، یہ ایک دن تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ہے پازیٹیوٹی. اور نیگیٹیوٹی بائس جو ہے اس پہ ایک ویڈیو ہے، اس نیگیٹیوٹی بائس کی ویڈیو اور اس ویڈیو کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو کافی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کے ہارڈ وائرڈ ہے نیگیٹیوٹی بائس آپ کے اندر ہے، اور کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے تو وہ سپورٹ مانگتی ہے ایک ایسی کنفرمیشن کی جو کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو سپورٹ کرے. تو آپ اگر نیگیٹیوٹی بائس کا شکار ہیں تو کنفرمیشن بائس جو اس حوالے سے ہے وہ تو آٹومیٹیکلی آ جائے گی. نیگیٹیوٹی بائس کو جب جتنا کم کرتے جائیں گے تو اس کنفرمیشن بائس کو بھی آپ کم کر لیں گے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے اور زندگی خوشگوار کر لیں گے. اور نہ صرف اپنی زندگی خوشگوار کر لیں گے بلکہ جو آپ کے آس پاس بیچارے جو غریب لوگ، یعنی وہ جو آپ کے گھر میں اور سراؤنڈنگ میں اور دفتر میں وہ بیچارے جو آپ کی ان رویوں کی مار سہتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی کچھ ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی. جب آپ کا کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے اندر یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کہیں ٹائر پنچر ہو گیا ہے، میں بار بار ایک ہی مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا کہیں کوئی انجن سیز ہو گیا ہے جاتے ہوئے، کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے اور کسی جگہ آپ سٹک ہو گئے ہیں، کوئی لینڈ سلائڈ آ گئی ہے، واٹ ایور، کہیں ٹریفک بلاک ہے، کسی بھی ایسی صورت حال میں جب آپ نے ان چیزوں پہ قابو پایا ہوگا تو آپ اس میں سے وہ جو وقت ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے بھی کوئی فن یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نکالیں گے. اب ہوگا یہ کہ آپ کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ بھی ان کا بھی بڑا اچھا موڈ ہو جائے گا، آپ کے بچوں کا موڈ اچھا رہے گا. ادروائز اگر آپ اپنی روٹین پہ چلتے رہے اور ایسا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو تو موڈ بن جاتا ہے، آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو تو غصہ، آپ کی تو زندگی اندھیر ہو جاتی ہے، آپ تو بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہے ہی یہی، میں تو جب سے پیدا ہوں میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے.
تو آپ تو بالکل اس حد تک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ بدزبانی بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ امیجن کریں کہ آپ کی ایک کنفرمیشن بائس اور نیگیٹیوٹی بائس پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کتنے لوگ سہتے ہیں۔ ان کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں۔ مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔